سید سمر رضوی صاحب موجود ہیں. سید سمر رضوی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے آپ شمس بھائی؟ سب حضرات ٹھیک ہے؟ سب کو سر میری جی طرف میں سے تو ٹھیک سلام. ہوں، میں ٹھیک ہوں. آپ کہاں چلے جاتے ہیں؟ پروگرام میں غیر حاضری ہو جاتی ہے بڑی. جی میں ایکچولی پیشے کے لحاظ سے ایک سرجن ہوں او اور ماشاء اللہ. اچھا ہاں جی نیورو سرجن ہوں. تو ابھی تو خیر میں اتنا بیزی نہیں. اچھا میں ایک چھوٹا سا کمنٹ دینا چاہ رہا تھا. میرا اکثر جی جی. جو وقت ہے وہ زیادہ تر عربوں کے ساتھ گزرا ہے. تو اچھا ماشاء اللہ. ہاں جی تو یہ لفظ وہ یوز کرتے ہیں اس عورت کے لیے. اچھا میں ذرا معذرت چاہتا ہوں اگلے الفاظ کے لیے کہ جی جو جی. کوٹھا چلاتی ہے، کوٹھے کے اوپر ہوتی ہے. تو یعنی جسے آپ اچھا. انگلش میں ہاں جی جسے آپ پروسٹیٹیوٹ کہتے ہیں. تو او ہو. میں ہاں جی یہ حدیث کے اندر کافی دفعہ یہ لفظ آیا ہے. میں وہ حدیث آپ سے شیئر کرتا ہوں، آپ پلیز اسے ذرا تھوڑا ایکسیپٹ کیجئے گا تاکہ میں جی وہ جی. حدیث پڑھتا بھی ہوں. جی آپ کے پاس آئیے شمس بھائی. میں ایک منٹ جی بالکل میں اس کو دیکھتا ہوں. جی 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 بالکل آ گئی ہے. جی جی یہ میں ایک حدیث لے کے آئی ہوں، ویسے تو سینکڑوں ہے. مشکات المصابیح کی ہے جی 2764. وَأَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنْصَارِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْقَلْبِ وَمَهْرِ بَغْيَ وَخُلْوَانِ کاہن. حکم متفق علیہ البانی. حضرت ابو مسعود انصاری کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے کتے کی قیمت کھانے سے، یعنی کتے کو بیچنے کا. وہ مہر بغیہ اور پراسٹیٹیوٹ کی جو رقم وہ کماتی ہے کوٹھے پہ بیٹھ کے. وہ حلوان کاہن. اس کا اوپر ذرا ترجمہ پڑھیے گا کہ ابو مسعود الانصاری said that God's messenger forbade the price paid for a dog, the hire paid to a prostitute, and the gift given to a soothsayer. تو اب دیکھیں اس کے اندر بھی انہوں نے پراسٹیٹیوٹ لکھا ہوا ہے. یہ بخاری اس کا جو تخریج ہے وہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اور بھی کافی ساری ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لفظ ہے باغیہ اس کا مطلب ہے کوٹھے پر بیٹھنے والی وہ عورت جو دھندا کرتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میں نے کہا چلیں یہ حدیث ایک لے کے آتا ہوں تاکہ ذرا آپ سے شیئر بھی ہو جائے گی. جزاک اللہ خیر. جی سمر رضوی صاحب بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. عمران جٹ صاحب سمر رضوی صاحب نے تو کمال کر دیا. کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ جی ماشاءاللہ بہت بہترین ریفرنس لے کے ہیں سمر رضوی صاحب جناب، بہت مدلل صاحب، اور ساتھ انہوں نے جو اپنا ذاتی تجربہ بھی بیان کیا ہے، مشاہدہ اور حدیث مبارکہ سے پیش کر کے تو استدلال انہوں نے سکہ بند کام کر دی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آتے جاتے رات اسی طرح اپنی تحقیق سے سب بھائیوں کو مستفید کریں سر. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ جی سمر رضوی صاحب اور کچھ آپ اس بارے میں کہنا چاہیں گے؟ آپ کی بات سن کر ہمیں بہت مزہ آیا اور یہ پیغام انشاءاللہ تعالیٰ قادیانیوں تک بھی پہنچ چکا ہوگا، بلکہ وہ سن رہے ہوں گے اس کو لائیو. تو اور کچھ کہنا چاہیں گے یا ہم اپنے اور کسی ساتھی کو لے لیں کال پہ؟ جی آپ کسی اور ساتھی کو لے لیں. ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں امید کرتا ہوں کہ اب ٹھیک ہے، آپ کی مصروفیات کافی ہے تو آپ جو ہیں چکر لگا لیا کریں ہمارے پاس. آپ ماشاءاللہ ہمارے پاس پہلے بھی آتے رہے ہیں. تو جی چلیے سر میں ہمارے ضرور ساتھ. آؤں گا. جی بہت شکریہ. تو چلیے میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ آپ لوگ سارے جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہوئی ہے کہ میں قادیانیوں کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب یہ کہیں گے کہیں شمس بھی فرنٹ لائن پہ گفتگو کرتا ہے تو یہ بھی ذریت البغایا ہے. تو ایسا ہی مگر یہ قادیانی کہیں گے نہیں. انہوں نے پہلے مجھ سے یہ بات سنی ہوئی ہے اس لیے مجھے نہیں کہہ سکتے نا. ایسا ہی ایک مربی کے پاس چلے گئے، وہ وکیل بھی تھا اور بڑا تیز آدمی تھا. تو جو ہمیں ساتھی لے کے گئے وہ کہنے لگے یہ باتوں میں ہمیں نہ جینے نہیں دیتا، یہ بڑی تعویلات کرتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، چلیں یار، جب اس کے پاس جائیں گے دیکھیں گے. یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ تعویلات کے بادشاہ ہیں، یہ ماسٹر ہیں. تو بہرحال چلے گئے، وہاں پہ بیٹھے، بات چیت تعارف ہونے لگا. تو ہمارا ایک ساتھی نا وہ پہلے ہی بول پڑا کہ وہ جی دیکھو جی مرزا قادیانی تے تمام مسلمانوں کہندا کہ تسی کنجریاں دے بچے ہو، ذریت البغایا ہو. اب وہ واقعی وکیل تیز تھا، اس نے ساتھ ہی کہا کہ چلو ہم تو مرزا صاحب کو مانتے ہیں نا، جو نہیں مانتے انہوں نے ان کو کہا ہے. یعنی یہاں اس نے بڑی چلاکی کے ساتھ پھر بات مسلمانوں پر پلٹا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ ماننے والے کو تو نہیں کہا نا، جو نہیں مانتا اس کو کہا ہے کہ وہ کنجری کا بیٹا ہے نا، بچہ ہے. تو میں نے جب یہ بات سنی تو اب ظاہری بات ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا. تو میں نے کہا دیکھتے ہیں وکیل صاحب دوڑ کہاں تک آپ کی جاتی ہے.
ہم بھی تو کھڑے ہیں راہوں میں. تو میں نے وکیل صاحب سے کہا, میں نے کہا وکیل صاحب چھوڑے, اس نے ہمیں بات کر دی, مجھ سے بات کریں. آپ مجھے ذریت البغایا کہتے ہیں, میں مرزا قادیانی کو نہیں مانتا. اب وکیل خاموش ہو گیا. میں نے کہا وکیل صاحب بولے بولے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ کنجریوں کا بچہ ہے. آپ مجھے ذریت البغایا کہیے, مگر ایک بات یاد رکھنا, میری والدہ جو ہے وہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہے, نعوذ باللہ. وہ مرزا قادیانی کو امام مہدی مسیح موعود مانتی ہے. اگر آپ مجھے ذریت البغایا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ بنے گا, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, آپ سب دوست سمجھ رہے ہیں کہ کنجری کی اولاد بنے گا. تو میں نے کہا مرزا قادیانی تو اپنے ماننے والوں کو گالیاں دے رہا ہے, مسلمانوں کو تو چھوڑ دیں, اس نے تو اس کو دی ہیں. وہ میری والدہ جو اس کو مانتی ہے وہ اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کرتا ہے. واہ واہ واہ, بہت اچھا, اب وہ جو تھا نا مربی, وہ وکیل جو تھا, وہ اپنی اس جگہ سے ہل کے اس کو سمجھ لگ گئی کہ بھئی اب معاملہ غلط ہے. میں نے کہا یہی معاملہ جب مسلمان ہم پیش کرتے ہیں کہ فضل احمد کو مرزا قادیانی نے فضل احمد نے اپنے باپ کو نہیں مانا, سلطان احمد نے نہیں مانا, یہ جو پہلی بیوی سے دونوں بیٹے تھے انہوں نے نہیں ماننا. اب یہ دونوں نہ ماننے کی وجہ سے کیا ہوئے؟ میں نے کہا وکیل صاحب بتائیں گے, ذریت البغایا بنے, یعنی کنجری کی اولاد بنے. تو مرزا قادیانی کی بیوی کیا بنے گی؟ جب تک وہ نکاح میں رہی, نعوذ باللہ, میں نے کہا بہرحال وہ مسلمان خاتون تھی, مسلمان فوت ہوئی, اس نے بھی اس کو نہیں مانا, ٹھیک ہے, تو مجھے بتائیے وہ کیا بنے گی؟ اگر وہ کنجری بنے گی تو پھر مرزا قادیانی تو وہ کیا کہتے ہیں, پڑخانتی کنجر بن جائے گا. پھر میں نے کہا ہم بھی لحاظ کیوں کریں ان کا. یہ تو خیر میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں. تو جب میں نے اسے یہ کہا, میں نے کہا اگر وہ ایسی ہے تو اس کا خاوند کیسا بنا پھر؟ تو وہ پھر نہ خاموش ہو گیا, کہنے لگا نہیں جی بس دیکھیں آپ کے بندے نے بات شروع کی ہے. اور میں نے کہا بات شروع کی ہے تو آپ نے آگے سے کون سا کام کیا ہے؟ جب آپ کام نہیں کریں گے تو ہم سے کیسے امید رکھیں گے؟ ہم تو آپ کے گھروں سے نکل کے آئے ہیں, ہمیں تو آپ کو پتا دیگچیوں میں آپ کے کتنا پانی ہے, ہم جانتے ہیں سارا. تو چلیے بہرحال اس طرح کے واقعات چلتے رہتے ہیں, ہوتی رہتی ہے باتیں.